دل میں متاثرہ لڑکی تھی، اسے کہیں غائب کر دیا۔ بچیوں نے کلیم کیا جو دوستیں تھیں کہ ہم نے اس کو ہوتے ہوئے دیکھا۔ ایف آئی اے کی جو انکوائری سامنے آئی ہے اس کے اندر جو 2 بچیاں کلیم کر رہی ہیں وہ تو بچی کا بھی ریٹن بیان آ چکا ہے، اس نے 2 بہت انٹرسٹنگ باتیں کی ہیں۔ جو سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں وہ پرنسپل نے ڈیلیٹ کر دی۔ جو سی سی ٹی وی فوٹیجز آئی ہیں اس کے اندر اٹس ویری کلیئر، کوئی بات چھپائی جا رہی ہے جو گارڈ کو پتہ ہے۔ ڈی ایس پی صاحب نے کیمپس کے باہر جو لڑکیاں احتجاج کر رہی تھی ان کو کہا کہ آپ لوگ کلاس روم میں چل جائیں، ایک واقعہ ہو گیا کہیں دوسرا واقعہ نہ ہو۔ یار ڈی ایس پی نے گل نہیں کرنی چاہیے تھی اس ٹائم جب وہ ڈی ایس پی روک رہا ہوگا نا، اسے لگ رہا ہوگا وہ ٹھیک کر رہا ہے۔ اس کیس میں آپ کو کیوں لے کر آئے اسلام آباد سے؟ والد صاحب جو بنے ہوئے تھے وہ تو والد صاحب ہیں ہی نہیں، اور شربانو نقوی جھوٹی ہے، اٹس ناٹ اے جوک۔ بچوں کے اوپر لاٹھی چارج ہوا، پولیس نے کھائی ہے مار۔ وکٹم بلیمنگ ریپ کیس کے ساتھ کیوں لنک کی جاتی؟ ریسنٹلی سوشل میڈیا کے اوپر ایک نیوز وائرل ہوئی کہ لاہور کے ایک پرائیویٹ کالج کے اندر ایک لڑکی کا ریپ ہوا۔ اس کے بعد ہم نے اے ایس پی شہر بانو نقوی سے سمجھا کہ اس کیس کی ریئلٹی ہے کیا، وہ اس کیس کو لیڈ کر رہی ہیں۔ ہم نے ان سے سوال کیے کہ یہ مس انفارمیشن کیسے پھیلی، لڑکی کی فیملی اور لڑکی نے پولیس کو کیا بیان دیا، کیا پروٹیسٹ میں شامل اسٹوڈنٹس پہ لاٹھی چارج کیا گیا، اور یہ بھی سمجھا کہ ریپسٹ ریپ کرتا کیوں ہے۔ ان تمام سوالوں کے جواب جاننے کے لیے اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ پوڈ کاسٹ کے 90% ویورز وہ ہیں جنہوں نے اب تک سنو ڈیجیٹل کو سبسکرائب نہیں کیا۔ اگر آپ کے خیال میں نے آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دیا ہے تو ابھی سنو ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں۔ اس وقت سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ تنقید جو کی جا رہی ہے وہ پولیس اور میڈیا کے رول پر کی جا رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ پولیس نے جو یہ کیس تھا اسے دبا دیا، جو اصل میں متاثرہ لڑکی تھی اسے کہیں غائب کر دیا۔ ہم اس کی حقیقت کو سمجھیں گے کہ یہ کیس کیا تھا، لیکن اگر اس کے بیک گراؤنڈ پہ آئیں، جب یہ کیس سنڈے ایوننگ کو وائرل ہونا سٹارٹ ہوا ایک نیوز کے طور پہ، اس وقت آپ کا لائن آف ایکشن کیا تھا؟ سب سے پہلی بات یہ آپ نے کی ہے کہ پولیس اور میڈیا جو ہے وہ اس نیوز کو دبا رہا ہے۔ ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا ہر سینیریو کے اندر جو کیسز ہوتے ہیں جس کے اندر تھوڑی جو جینوئن ہوتے ہیں یا جو فیکٹ بیسڈ ہوتے ہیں، اس میں آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ میڈیا از آلویز دا ون وچ از آن دا سائڈ آف دا وکٹم، اور میڈیا بلکہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے ان اے تھورو ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن۔ اور اگر کہیں پولیس لیگ بھی کر رہی ہو، لیگ بھی کر رہی ہو یا تھوڑا سا ڈیلے بھی ہو، تو اس کو بھی بہت اسکروٹنائز کر کے دیکھا جاتا ہے کہ پولیس نے اتنا بھی ڈیلے کیوں کیا۔ یہ کوئنسیڈنس تو نہیں ہو سکتا کہ میڈیا از آلسو سیئنگ دیٹ وی ڈو ناٹ سی اینی فیکٹس آن گراؤنڈ اینڈ دین دا پولیس از آلسو سیئنگ دیٹ وی ڈو ناٹ سی اینی فیکٹس آن گراؤنڈ۔ اس میں کچھ تو حقیقت ہوگی نا، دیٹ پیپل آر ایونچولی ریچنگ دس کنکلوژن دیٹ دس از پرائمریلی بیسڈ آن مس انفارمیشن۔ اچھا، ہیونگ سیڈ دیٹ، جب بھی ایسی کوئی نیوز، ویڈیو، انسٹاگرام پوسٹ، سوشل میڈیا کسی اور پلیٹ فارم پہ پوسٹ آتی ہے، تصویر، ڈائلاگ، کچھ بھی، تو جس ڈسٹرکٹ کی وہ ہوتی ہے اس ڈسٹرکٹ انچارج جو ہیں وہ ڈسیمینیٹ کرتے ہیں ان کے ڈویژنل ایس پیز کو کہ یہ دیکھیں، ویریفائی کروائیں کہ یہ ہوا ہے نہیں ہوا، گیٹ اٹ ویریفائڈ اے ایس اے پی۔ ساروں کے واٹس ایپ اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں، کنٹرول کے تھرو آپ مینیج کرتے ہو ہر چیز۔ اچھا، ویو گاٹ 84 پولیس اسٹیشنز in Lahore. This post goes viral. Those 84 police stations are checked. Seen کہ کوئی ایسی رپٹ تو نہیں درج ہوئی گمشدگی کی، کوئی ایسا سرکاری ہسپتال میں کیس تو نہیں آیا جو کہ پنجاب کالج سے ریلیٹڈ ہو، اسپیشلی گلبرگ سرکل میں تو نہیں آیا، اس کے گرد و نواح کے سرکل کون سے بنتے ہیں، گارڈن ٹاؤن سرکل میں تو نہیں آیا، سو ڈیفینس میں تو نہیں آیا۔ اچھا، ویریفیکیشن ہوتی ہے ایک تو یہ، دوسری ویریفیکیشن ہوتی ہے 15 کالز کی۔ اب ہمارا گیون ہاؤ ایڈوانسڈ وی ہیو بیکم ان ٹیکنالوجی، آٹومیٹکلی ایچ 15 کال دیٹ یو میک وہ ہمارے کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم میں ڈائریکٹلی چلی جاتی ہے سی ایم ایس میں۔ سو اگر ادھر 15 کالز ہوئی ہیں تو وہاں سی ایم ایس کی بھی 6 شو ہو رہی ہوں گی، صحیح ہے۔ اچھا، دین اس کو میجر کیا جاتا ہے کہ کتنی 15 کالز ایف آئی آر کے اندر کنورٹ ہوئی ہیں، اور جو کنورٹ نہیں ہوئیں وہ کیوں نہیں ہوئیں، اس کا ریزن دیتا ہے پولیس اسٹیشن۔ ٹھیک ہے، یا ایس ٹی پی او بتاتا ہے کہ جی یہ 15 کی کال کنورٹ اس وجہ سے نہیں ہوئی کیونکہ یہ قبضے کا مسئلہ نہیں تھا، یا آپس کی لڑائی کا مسئلہ تھا، انہوں نے فیک کال کی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اٹ از آٹومیٹکلی ویریفائڈ تھرو ملٹیپل فلٹرز۔ اچھا، 15 کی کالز بھی دیکھ لیں، 15 کی کوئی کال بھی نہیں چلی ایسی۔ اچھا، یہ سارے جو واقعات ہیں یہ سنڈے کے دن کے ہیں؟ یہ ہم لوگ ٹریک کر رہے ہیں نا کہ ویدر دا اسٹوری از
is okay or not, right? अच्छा 15 की calls के अंदर you don't see any 15 call. अच्छा उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता culminate होता है. इसके अंदर मैं addition करूँगी कि 2 girls claimed that they saw the act अपने सामने ना. अच्छा. जो बच्चियों ने क्लेम किया, जो दोस्तें थीं, कि हमने उसको होते हुए देखा. और ये सोशल मीडिया पे दिया या पुलिस के सामने? नहीं, सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुआ ना कि they've got, हमारे पास आईनी शवाहिद मतलब वो मौजूद हैं. We've got eye witnesses who saw all of that happening and who are in cognizance of the fact that this has happened. अच्छा, अब FIA की जो इंक्वायरी सामने आई है उसके अंदर जो 2 बच्चियां क्लेम कर रही हैं कि उन्होंने ये इंसिडेंट होते हुए देखा है, वो तो उस कैंपस की भी नहीं है. They're from the city campus. तो मोटिव क्या है इसका? They're from the city campus. खैर, having said that, तो this is how you verify a news. अगर आपको ऐसी वीडियो मिल जाए जिसके अंदर सदाकत है, या किसी को जिस तरह बच्चियों को ज़्यादातर मार पिटती है, उनकी वीडियोस जो हैं वो वायरल हो जाती हैं, जो हेल्प के तौर पे लोगों ने घरों में रखी होती हैं, पुलिस इमीडिएटली इंटरवीन करती है, उसके बाद माँ बाप से दरख्वास्त लेती है और उन घर वालों के ऊपर फिर FIR रजिस्टर होती है. ठीक है, बहुत दफ़ा हुआ है ये. अच्छा, इधर फिर we started appealing that if you have any footage, if you have any video, तो please come to us, furnish an application, we look into it. अच्छा, उसके बाद फिर CCTV footage देखी गई. CCTV footage is open for public scrutiny. We have said it multiple times. CCTV footage is open for public scrutiny. Anybody who wants to verify the CCTV footage can rightly do so. ठीक है. जो हमें CCTV फुटेज हमने ली है उसके अंदर हमें इंसिडेंट होते हुए नज़र नहीं आता. प्लीज़, अगर आपके पास ऐसी कोई फुटेज है जिसके अंदर यू सी द विक्टिम, यू सी द एलिजिड क्रिमिनल, तो काइंडली वो फर्निश कर दें ताकि हम उसके ऊपर ड्यू लीगल एक्शन ले लें. अच्छा, अब बात यहाँ नहीं ख़त्म होती. अब इवेंचुअली बिकॉज थिंग्स आर वेरी फास्ट पेस्ड, बच्ची का बयान आता है, रिटन भी है ये, एंड इट्स ओपन फॉर पब्लिक. आई थिंक दे हैव सर्कुलेटेड इट एज वेल, बिकॉज बाप का भी रिटन बयान आ चुका है, बच्ची का भी रिटन बयान आ चुका है. उसने 2 बहुत इंटरेस्टिंग बातें की हैं. वो कौन सी? उसने एक बात ये की है कि मैं 2 हफ्तों से छुट्टी पे थी. सवाल ये उठ रहा था तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं पता था बच्ची छुट्टी पे है? जी, उसने अपनी लीव सबमिट करवाई है कि वो छुट्टी पे, और जिस वजह से वो छुट्टी पे है वो भी उसने बताया है. उसने अपने साथ मेडिकल रिकॉर्ड उसके बाप के पास मौजूद है. दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ जो बच्ची ने कही है, उसने कही जी अगर आपको लगता है मेरे साथ ये वाक़या हुआ है ना, तो आप CCTV फुटेज चेक करें कैंपसेस की और हॉस्पिटल्स की जिसमें मैं एडमिटेड थी, और देख लें मैं किस अस्पताल में हूँ. तो मैं एक टाइम पे 2 जगहों पे तो नहीं हो सकती ना. तो मैं तो गई ही नहीं कैंपस, तो मेरा रेप कैसे हो सकता है? सही है, ठीक है. तो जिस बच्ची को वो कह रहे हैं कि उसका रेप हुआ है, वो कह रही है कि मैं तो कैंपस ही नहीं गई. और अगर आपने वेरीफाई करवाना है तो छुट्टी अवेलेबल है, आपने वेरीफाई करवाना है तो CCTV फुटेज देख लें कि अगर मैंने कैंपस में कदम रखा हो. तो when you look at the facts, they show a different story. But then when you look at the propaganda which has been initiated on social media, and people do not know what they're talking about. अच्छा, पहले it was one person raping the girl, then it changed into a van coming in the basement, जिसके अंदर एक बंदा ड्राइवर है, गार्ड है जिसने बच्ची का रेप किया, फिर ड्राइवर ने बच्ची का रेप किया. ठीक है, और उसके बाद फिर बच्ची got transferred and now बच्ची is died. And then a random picture starts circulating on the social media. उसके नीचे आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन लिखा हुआ है, उसकी आपने बच्ची उसकी डेथ करवा दी है. अच्छा, ये यहाँ story doesn't stop. Then you drag a private hospital which is in the farthest corner of the city from the place where supposedly this act occurred, और आप कह देते हो कि बच्ची अस्पताल में गई है, without having this sense कि भाई MLC cases तो private hospitals deal ही नहीं करते. अच्छा, they are not authorized to do so. If I get a bullet wound और मेरे इर्द गिर्द प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो वो इमरजेंसी में मुझे ले जाके मेरा इंदराज करके मेरी फेटल वूंड को रोकेंगे. ट्रीटमेंट मेरा गवर्नमेंट में होगा क्योंकि ये मेडिको लीगल केस है. ठीक है, अच्छा, फिर उधर भागते हुए गए हैं, सारे फ्लोर्स चेक किए हैं, इमरजेंसी का रिकॉर्ड चेक किया है कि बच्ची इमरजेंसी में आ जाएगी. ठीक है, नहीं है. So what we are appealing is कि if you have the victim and you're so passionate about the fact that there is a victim, please bring the victim forward. We will register the FIR. अच्छा, interestingly ये gender based issue है. सही है.
تو جینڈر سینسٹیوٹی کی وجہ سے ایوری بڈی اس تھنکنگ کہ اگر یہ ہوا ہے تو نہیں ہونا چاہیے تھا, نہیں ہونا چاہیے تھا اگر یہ ہوا ہے. سملر کیس ہوتا ہے جب بلاسفیمی کا ایشو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر اس کے اندر ایک فیکشن سوچ رہا ہوتا ہے کہ وائی ڈڈ ناٹ بیٹر سینس پریویل. مطلب اگر اس نے بلاسفیمی نہیں کی تھی کسی نے تو اس کو جلایا کیوں گیا, کیا کوئی سوچ نہیں رہا تھا اس ٹائم پہ؟ ایسی ہے, سوچتے ہیں نا لوگ. وہ بھی مس انفارمیشن کا کیس ہوتا ہے, یہ بھی مس انفارمیشن کا کیس ہے. ڈفرینس بس یہ ہے, سینسٹیوٹی دونوں کی اتنی ہے, ڈفرینس بس یہ ہے کہ وہ ریلیجیس ہے, یہ جینڈر کی بیسس کے اوپر ہے, ٹھیک ہے. اس وجہ سے ادھر مائٹ اے فیکشن آف پیپل سپورٹ اینڈ سے کہ نہیں, دیر مسٹ بین اے چانس آف مس کمیونیکیشن. ادھر نو بڈی از گیونگ اس دا روم ٹو ڈو سو. جبکہ اسٹیٹسٹکس یہ شو کرتے ہیں کہ پولیس ہیز آلویز ہیلڈ جینڈر ریلیٹڈ ایشوز, minority related issues and children related issues. اچھا, لیکن ایک یہ بات بھی ہے نا کہ یہ فرسٹ ٹائم اس طرح سے ہوئے کہ ایک ریپ کیس کو لے کر پاکستان کے اندر, لاہور کے اندر مس انفارمیشن اس حد تک پھیلائی گئی, جس کے بعد یہ ساری چیزیں آئی ہیں. اس سے پہلے کبھی ایسا کچھ ہوا ہے؟ مس انفارمیشن پھیلتی ہے ریلیجیس گراؤنڈ پہ پھیلتی ہے, مس انفارمیشن پولیٹیکل گراؤنڈس پہ پھیلتی ہے. دس از دا فرسٹ ٹائم دیٹ مس انفارمیشن ہیز اسپریڈ آن اے سوشل ایشو, not just a rape case. It's a social issue. Misinformation has spread on a social issue. Again, nobody wants to support a rapist. But the people on Instagram have flooded my messages and have been asked, apart from the abuses that you get on a regular basis, and why am I wearing a uniform, and how I could clear CSS, and how I don't have any sense. Having said that, the issue is that you just can't support a blatant lie and something that is not factual if it has not happened. You cannot force the state to come to the level of subjugation کہ نہیں کیونکہ پریشر پڑ رہا ہے تو ہم ان نون وکٹم کے اوپر ایف آئی آر کاٹ دیتے ہیں, کے نام پہ ایف آئی آر کاٹ دیتے ہیں. اچھا, پھر گارڈ کو کیوں گرفتار کیا گیا؟ گرفتار نہیں کیا گیا, حراست میں لیا گیا. ورڈ, ہاں, دیٹس اے ویری گڈ کوشچن. مجھ سے بار بار پوچھا جا رہا ہے. اچھا, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں نیوز ویب سائٹ پہ, میں لوکیشن پہ نہیں گیا, میں نے بیانات وہاں پر نہیں سنے. Nobody goes. اتنا آسان ہے کہ فون کی اسکرین کے اوپر 6 چیزیں ہیں, شیئر کر دو, شیئر کر دو, شیئر کر دو. I'll give you an example. راستے میں ہم لوگ دے رہے تھے, I was talking to somebody. I said کہ 5 بندے آپ بٹھا لیں, آپ اس کو ایک میڈیا سیل بنا دیں, ٹھیک ہے. ان 5 بندوں کو آپ 5 لاگ انس دے دیں. کتنے لاگ انس ہو گئے ٹوٹل؟ 25, ٹھیک ہے. انہیں کہیں کہ آپ نے ایک ٹائم کے اوپر ایک ہی نیوز کو شیئر کر دینا, ٹھیک ہے. مطلب 25 اکاؤنٹ سے نیوز شیئر ہو گئی, الگوریدم نے اٹھائی, اٹ اسٹارٹ اسپریڈنگ. اگلے 5 بندے اٹھاؤ, انہیں کو نئے 5 لاگ ان بناؤ, ٹھیک ہے نا. 25 لوگوں نے اور بتا دی. لوگ کہیں گے یار اتنی ہائپ کریٹ, یار کچھ ہو گیا ہے, دیکھا نہیں ہے. اچھا, وہ ویریفائی بھی نہیں کریں گے. So this is what is happening. You did not go on ground. People, most of the people who are talking about this did not go on ground, did not verify anything. The maximum ان کے ذہن میں ایک پولیس کا امیج ہے, ٹھیک ہے, اور پھر پولیس ورسز دا اسٹوڈنٹس کا امیج ہے. نیریٹو جو بن چکا ہے وہ یہ ہے کہ دی انفلوئنشیل ورسز دا ناٹ سو انفلوئنشیل, دا پاورفل ورسز دا ناٹ سو پاورفل, دا پولیس ورسز دا اسٹوڈنٹس, ٹھیک ہے. جبکہ یہ دیٹ از ناٹ دا کیس. اچھا, میرا آپ سے سوال ہے, میں نے اسی طرح ڈیل کیا پہلے بھی یہ کوشچن, وہ یہ ہے کہ اگر پولیس گارڈ کو حراست میں, حراست از بگ اے ورڈ, کسٹڈی میں نہ لیتی تو آپ کا سوال کیا ہوتا کہ اب تک حراست میں کیوں نہیں لیا گیا؟ اگر کوئی بات ہے نہیں میڈم تو گارڈ ابھی تک حراست میں لیا کیوں نہیں کیا؟ کوئی بات چھپائی جا رہی ہے جو گارڈ کو پتہ ہے میڈم, یہ عکس کیا جا سکتا ہے کہ کوئی بات چھپائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے گارڈ کو چھپا کے رکھا جا رہا ہے اور اس کا منہ بند کروا دیا گیا. پھر یہی سوشل میڈیا پیجز کے اوپر چل رہی ہونی تھی سنسنی خیز خبر کہ بھائی گارڈ کو تو اریسٹ ہی نہیں کیا. There must be something wrong. Somebody influential is involved because of which the guard was not arrested. ٹھیک ہے. So it's a double-edged sword. No matter what the police does right now, regardless of, it is right. Getting the guard in custody was the right thing to do. Not getting him in the custody would have been wrong. The guard is in custody with his willingness. ٹھیک ہے, because obviously given the law and order situation, the guard later on would be given to protective custody by determining a guarantor. ٹھیک ہے, جس کے اوپر گارڈ بھی ٹرسٹ کرے, پولیس بھی ٹرسٹ کرے, اور یہ ہر کیسز میں ہوتا ہے. It's pretty normal. اچھا, and the guard would be handed over to them that he can come
for questioning whenever somebody wants to question the guard. ٹھیک ہے. Yeah. اچھا اگر اس مس انفارمیشن کو بریک ڈاؤن کریں, اسٹارٹ کرتے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیجز سے. سب سے پہلے سوشل میڈیا پہ, میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے, میں نے جو رپورٹرز گئے ان سے سنا, جو انہوں نے بچوں سے سنا. بچوں نے کہا, اسٹوڈنٹس نے کہا جو سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں وہ پرنسپل نے ڈیلیٹ کر دی. جو آپ تک سی سی ٹی وی فوٹیجز آئی ہیں کیا وہ ٹیمپرڈ ہیں؟ آپ نے اس کو چیک کیا ہوگا, دیکھا ہوگا؟ نہیں, that's what we've done. We've said کہ ہم forensics کروا لیتے ہیں. We are willing to go to any length. I don't know why police is at the defensive. Police should not be at the defensive because there is no case, in all honesty. ٹھیک ہے, تو جو سی سی ٹی وی فوٹیجز آئی ہیں اس کے اندر it's very clear that there is no victim scene, there is no alleged crime which they are referring to. And again, کنسیڈرنگ جب بھی سی سی ٹی وی فوٹیج کا بات ہوتی ہے تو آئی تھنک اٹس ہمارے پہ لازم ہے کہ ہم یہ بات کریں کہ اگر سی سی ٹی وی فوٹیج آپ کے پاس ایسی کوئی ہے جس کے اندر یہ نظر آتا ہے تو کائنڈلی وہ ہمیں دے دیں, ٹھیک ہے, تاکہ ہم لوگ ایکشن لے لیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب سیکنڈ پہ آتے ہیں. جب آپ کے پاس سی سی ٹی وی فوٹیج آپ نے چیک کر لی, یہ جو کل بیان بھی آیا جو ان کے پیرنٹس نے دیا, والد صاحب نے دیا اس متاثرہ لڑکی کے, انہوں نے کہا کہ لڑکی جو ہے ان کی بیٹی 2 اکتوبر کو گر گئی. ہمارے پاس کچھ ایسی نیوز بھی سوشل میڈیا پہ آئی, یہ باتیں بھی سامنے آ رہی تھی کہ پرنسپل کا کہنا ہے کہ کالج کی سیڑھیوں سے لڑکی گر گئی. ٹھیک ہے, اگر وہ اپنے گھر پہ بھی گر گئی, اس کے بعد 2 اکتوبر سے 12 اکتوبر تک یہ ایسی نیوز کیسے بلڈ ہوگی کہ ریپ کیس بنا دیا؟ اگر آپ نے ویریفائی کر لی ہے نیوز, یو سے کہ اٹس ناٹ ٹرو, یو موو فارورڈ. ٹھیک ہے, اس کے اندر nobody was expecting that the misinformation would spread so fast that it would culminate into a law and order situation. It was beyond somebody's expectations that 14 and 15 years old would decide کہ a rape has occurred when it has not occurred. تو آپ نے ویریفائی کر لی, جب آپ کو نیوز نظر آئی ہے اس کے اندر کوئی صداقت نہیں ہے, you move forward. You move forward. That's it. اچھا, جہاں تک پرنسپل کی بات کرنے کا تعلق ہے, ایک وائرل ہوئی فوٹیج جس کے اندر پرنسپل منع کر رہی ہے 3 بچیوں کو. Those kids were making TikToks on campus. She said کہ TikToks بنانے کی پالیسی نہیں ہے. They picked that audio up and then they started circulating کہ پرنسپل منع کر رہی ہے کہ تم لوگ ایویڈنس لیک نہیں کر سکتے, پرنسپل فوٹیج چھپا رہی ہے, پرنسپل یہ کر رہی ہے, وہ کر رہی ہے. That is sheer propaganda. موٹیو سمجھ نہیں آ رہا اسٹل کہ اگر اسٹوڈنٹس کی طرف سے یہ کیا گیا, موٹیو کیا ہے؟ کیا کوئی ان کے مائنڈ کے اندر تھا یا کوئی انہوں نے کچھ کرنا تھا, ریونج لینا تھا؟ لیکن بہت بڑی چیز ہے. نہیں, that is too big of an assumption to make that students collectively have decided to take revenge. That is just too big of a statement to make. I wouldn't say that. I think it all started and snowballed into an effect that it is because it's a social issue. And because of misinformation, one thing led to another, and people started coming together. And given the kind of gender sensitivity which has started across the border as well, and here, so this culminated because of that. Gender rape is a sensitive issue. It should be a sensitive issue for everybody. It is a sensitive issue. Regardless of what people are messaging me, it is a sensitive issue for all of us. یہ بھی بات ہے کہ پولیس ریپ کیس کو کیوں چھپائے گی؟ ریپ کیس کو تو ڈیل کرتی ہے پولیس. ایگزیکٹلی. تو ہم لوگوں کو تو وائی وڈ بی, اگر ہم لوگوں نے موٹیو سیالکوٹ ریپ کیس میں چھپانے کی کچھ کوشش نہیں کی, ہم لوگوں نے قصور میں ریپ کیسز چھپانے کی کوشش نہیں کی, یہ چائلڈ پورنوگرافی کی بات ہونا اسٹارٹ ہوئی تھی, وہ کسی نے چھپانے کی کوشش نہیں کی. روز آپ کے پاس ریپ کی اپلیکیشن آتی ہے تو آپ میڈیکل کا ویٹ کرنے کی بجائے یو ٹینڈ ٹو رجسٹر ان اسپیشل کیسز, یو ٹینڈ ٹو رجسٹر ان FIR جہاں آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو ہم لوگوں نے ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن بنایا, ہم لوگوں نے ویمن سیفٹی اپلیکیشن بنائی, ہم لوگوں نے تحفظ مراکز بنائے, ہم لوگوں نے خدمت مراکز بنائے. ہمارے پاس سوشل سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ موجود ہے, ویمن کا ڈپارٹمنٹ موجود ہے. ہم لوگوں نے اپلیکیشنز جتنی بھی آتی ہیں خدمت مراکز کے اندر یا فرنٹ ڈیسک کے اوپر جو خواتین سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں, ان کو ہم ایکسپرڈائٹ کرواتے ہیں, فوراً انہیں ای ٹیگ لگتا ہے. ان کی ڈیوریشن بھی کچھ گھنٹوں کی اور کم ہے کہ ان کو فوراً آپ نے ان کی جو ہے داد رسی کرنی ہے. تو پولیس ان ساری چیزوں کے کرنے کے بعد ایک ریپ کیس کیوں چھپائے گی؟ اچھا, لیکن پولیس ان ساری چیزوں کے کرنے کے بعد کچھ ایسے بیانات بھی دیتی ہے. ایک DSP صاحب کا بیان آپ نے سنا, کافی وائرل ہوئے.
ڈی ایس پی صاحب نے کیمپس کے باہر جو لڑکیاں احتجاج کر رہی تھیں ان کو کہا کہ آپ لوگ کلاس روم میں چل جائیں, ایک واقعہ ہو گیا کہیں دوسرا واقعہ نہ ہو جائے. اس پر بھی کافی بیشنگ ہو رہی ہے. اچھا, اب بات یہ کہ جب ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے نا, پتھراؤ ہو رہا ہے, چیخیں مار رہی ہیں, بچے جو ہیں انہوں نے شیشے توڑے ہیں تو زخمی ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے نا, باہر کے بچے آ رہے ہیں اور پتھراؤ کر رہے ہیں اور اندر بھی بچے موجود ہیں, تو وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ایک واقعہ اگر ہوا ہے جس کے لیے آپ لوگ احتجاج کر رہے ہیں, تو ایک اور واقعہ یہ نہیں ہے کہ ریپ ہو جائے گا خدا نہ خواستہ ٹچ ووڈ کسی کا. وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ کوئی اور انفارچونیٹ انسیڈنٹ نہ ہو جائے. اٹس ویری ایزی ٹو مس کوٹ پیپل. اس وجہ سے ہماری جب ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے نا, تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کی لا اینڈ آرڈر سچویشن ہو نا, تو آپ کم سے کم بولیں, بیکاز آپ کی ویڈیوز ہر جگہ بن رہی ہیں اور ہر چیز کو وہ مس کوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان صاحب کہنا چاہ رہے تھے وہ کہ آپ لوگ سارے اندر چلے جائیں کہ کسی کوئی اور واقعہ نہ ہو جائے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے خدا نہ خواستہ کہ ریپ کیس کوئی اور ہو جائے گا. اٹس ناٹ اے جوک. اچھا, آپ کی جو لڑکی کے والد ہیں ان سے ملاقات ہوئی, ہاں جی, جن کی بیٹی کے بارے میں اس طرح کی باتیں ایلیگیشن لگائے جا رہے ہیں, ان پر اس وقت کیا گزر رہی تھی؟ اچھا, جب والد صاحب سے ملاقات ہوئی ہے تو وہ اس کو میں تھوڑا سا بیک ٹریک کروں گی آپ کے سوال کو. اچھا, سب سے پہلا جو میں تو چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جی والد صاحب اور چچا نے ماسک لگایا ہوا تھا, ٹھیک ہے. آج میں ایک پڑھ رہی تھی, ویسے تو آئی شوڈ ناٹ بی ریڈنگ کامنٹس بٹ اٹس ویری انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ. ایک اور آیا ہوا تھا, وہ یہ تھا کہ والد صاحب جو بنے ہوئے تھے وہ تو والد صاحب ہیں ہی نہیں, اور شربان نقوی جھوٹی ہے اور اس نے اس کی آئیڈینٹی چھپا لی, ٹھیک ہے. اچھا, تیسرا یہ تھا کہ جی پولیس نے ان کو ڈنڈے سوٹے مار کے کوئرس کر کے بیان دلوا لیے, ٹھیک ہے. اچھا, انہوں نے اپنی مرضی سے ماسک پہنا, ہم نے انہیں ریکویسٹ کی کہ ماسک نہ پہنے, لوگ کہیں گے کہ ہم نے آپ کو پہنایا. ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ کائنڈلی آپ خود بیان دیں, اپنے بھائی کو کہیں نہ بیان دیں, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا میرا بھائی بولے گا, میں نے نہیں بولنا. اس نے ہم سے ریکویسٹ کی کہ آپ میری مدعیت کے اندر ان سارے لوگ جو احتجاج کر رہے ہیں نا, ان کے اوپر ایف آئی آر دے دیں. اچھا, ٹھیک ہے. اور انہوں نے اپنے بیان میں بھی یہ لکھا ہے, ہی روٹ ان ہز ریٹن اسٹیٹمنٹ, the child wrote in her written statement as well, that all the people who are protesting in my name kindly register an FIR against them because they are maligning and defaming me. ٹھیک ہے, کیونکہ میری ڈیفیمیشن کا کیس ہے, اٹس پیور ڈیفیمیشن کا کیس. ٹھیک ہے, ہم یہ آگے جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو لڑکی جس پہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے وہ کیسے اس ٹراما سے گزرے گی. اچھا, اور وہ صرف یہ نہیں ہے. اچھا, پھر آ جاتی ہے نہیں آپ ریپ وکٹم کے بارے میں نہیں سوچ رہے. بھائی وہ ریپ وکٹم ہے نہیں, یو آر میکنگ ہر somebody that she's not, and you're making her live with the trauma that she should not be having to begin with, because you're fixated on a half truth based on the information that you're getting from the internet. والد صاحب نے کہا ہے کہ میری 4 اور بچیاں, ٹھیک ہے, اس کی 2 کزنس جو ہیں وہ بھی پڑھتی ہیں ادھر اسی کیمپس میں. مجھے میری ایکسٹینڈیڈ فیملی بار بار فون کر کے یہ کہہ رہی ہے کہ آپ لوگوں نے ہمیں نہیں بتایا بچی کے ساتھ یہ وقوعہ پیش آ گیا, اور بچی کے ساتھ یہ وقوعہ کب پیش آیا. بھائی اگر آن کیمپس بیسمنٹ میں ریپ ہوتا ہے تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ اسکول کو نہ پتہ چلے, اور پھر وہ بچی جس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ریپ ہوا ہے وہ ہے ہی چھٹی پہ, تو اس تاریخ پہ اس کا ریپ کیسے ہو سکتا ہے. پھر وہ بچی یہ کہہ رہی ہے کہ آپ میری CCTV فوٹیج جو ہے وہ نکال کے دیکھ لیں, میں کیمپس پہ تھی بھی نہیں, تو اس بچی کا کیسے ریپ ہو سکتا ہے. اچھا, پھر یہ بات آتی ہے سامنے کہ وہ بچی ہے ہی نہیں, بچی کوئی اور ہے, ٹھیک ہے. بچی اس ٹائم پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بچی اس ٹائم پہ لاہور کے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل کے ICU میں ہے جہاں پر کسی کو ایکسیس نہیں ہے جانے. ہاں جی, نہیں ہم مان لیتے ہیں بچی کوئی اور ہے, پھر اس بچی کا نام دے دیں, ہم اس کے ریکارڈ چیک کر لیتے ہیں, پھر اس بچی کی اپلیکیشن دے دیں, اس بچی کی فیملی کو ہم ٹریک ڈاؤن کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. وی آر ولنگ ٹو ڈو اینی تھنگ بیکاز پولیس ہیز زیرو انٹرسٹ. وائی وڈ اٹ ہائڈ اے ریپ کیس. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کی بچی سے خود بات ہوئی؟ میری بچی سے ملاقات نہیں ہوئی ہے, جو انکوائری کمیٹی ہے ان کی ملاقات ہوئی ہے, اور انہوں نے ڈیٹیلڈ اپنی فائنڈنگس بھی دی ہیں جس کی بیسس کے اوپر این FIR ہیز بین رجسٹرڈ اگینسٹ دا پروٹیسٹرز ان ڈیفینس اے پولیس اسٹیشن لاہور. جی, اور ان کے اگینسٹ بھی ہو رہی ہے جنہوں نے یہ مس انفارمیشن پھیلائی ہے, ان کے اگینسٹ. جی, دس از گوئنگ ٹو بیکم اے ٹیسٹ کیس. آفٹر 2-3 years ڈاؤن دا لین نا پیپل وڈ بی کوٹنگ دس کیس کہ دس از ہاؤ فیک نیوز اسپریڈس. ایسے ہی ہے. نیکسٹ ٹائم یہ سوال اٹھے گا اگر اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے تو لوگ اب چیک کریں گے, جیسے کہ بلیسفیمی کیس کے اوپر لوگ اب کرتے ہیں
فوری طور پہ ریئیکشن نہیں دیتے. جیسے Exactly. لاسٹ ٹائم اشرا انسیڈنٹ بھی ہوا, اس میں بھی یہ آیا کہ فوری طور پہ جو ریئیکشن دیا گیا اس کے بعد لوگوں نے سوچا کہ وہ غلطی تھی, کیا کچھ ہو سکتا تھا. تو یہ ایک چیز آئے گی. اچھا, ایک اور سوال میرے ذہن میں آیا, اس کیس میں سوشل میڈیا پہ ہی یہ سامنے آ رہا ہے کہ اس کیس میں آپ کو کیوں لے کر آئے اسلام آباد سے؟ میں اسلام آباد میں میری پوسٹنگ تھی, اٹ اینڈیڈ ان اکٹوبر. مجھے 2 ہفتے ہونے والے میری ڈیفینس میں پوسٹنگ ہوئی ہے. مجھے کوئی اسپیشلی لے کے نہیں آیا. ہماری جو فرنٹیئر کانسٹیبلری کے اندر اٹیچمنٹ ہوتی ہے وہ ختم ہو گئی, تو ہماری واپس پوسٹنگز ہو گئیں. تو آئی گاٹ پوسٹڈ ایز ایس ٹی پی او ڈیفینس. نیریٹو ایک بنایا گیا کہ کیونکہ شہر بانو نقوی نے جو اشرا انسیڈنٹ تھا اس کو بہت اچھے سے ڈیل کیا, ایک ٹرسٹ فیکٹر جو لوگ ہیں ان پر ہے. تو اب اگر شہر بانو نقوی اس پر بات کرے گی تو لوگ یقین کریں گے آسانی سے. I would say کہ I would disagree. I would disagree. Why میں اس سے اختلاف اس وجہ سے کروں گی کیونکہ لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں. ٹھیک ہے, جو سیدھی سی بات ہے. لوگوں کو یہ لگ رہا ہے, لیکن لوگوں کو یہ بھی لگ رہا ہے کہ پولیس کا ماننا یہ ہے کہ اگر وہ مجھے لے کے آئیں گے تو وہ ہو جائے گا. ایسی بات نہیں ہے. بات یہ کہ جو فیکٹ ہے وہ فیکٹ ہے. مس انفارمیشن پھیلی ہے تو پھیلی ہے, وکٹم ابھی نہیں ہے تو نہیں ہے. آپ اسٹیٹ کو ایک جگہ پہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کر کے اس چوراہے میں لا کے کھڑا نہیں کر سکتے کہ کیونکہ بچوں نے پتھر پکڑ لیا ہے تو ایک وکٹم لیس کرائم کی FIR دے دیں. اچھا, کیا بچوں کے اوپر لاٹھی چارج ہوا؟ نہیں, لاٹھی چارج کے اندر رائٹنگ کو ڈفرینشیٹ کرنے میں ڈفرینس ہے. آپ پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ کریں 100 بسم اللہ. آپ اس اسپیس کو اگر انسیف بنا دیں گے ارد گرد کے لوگوں کے لیے اور ایک فیلنگ آف ریسٹلیسنیس کریٹ کر دیں گے تو پھر آپ پروٹیسٹ نہیں کر رہے, آپ رائٹ کر رہے ہیں. دیر از اے فائن لائن, دیر از اے ڈفرینس. آپ پلے کارڈ پکڑ کے بتی جلا کے پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں کریں, ٹھیک ہے, پیسفل وے میں. اگر آپ چیخے ماریں گے, آپ پتھر پھینکیں گے, آپ گیٹ گرائیں گے, ٹھیک ہے, آپ چارج کر دیں گے, آگ لگائیں گے, چارج کر دیں گے, آگ لگائیں گے, آج بھی لگی ہے, ٹھیک ہے, تو دیٹس رائٹنگ. These are not protests. And then you're writing on the basis of misinformation and not facts. تو اگر مس انفارمیشن کی بیسس پہ آپ رائٹ کر رہے ہو تو پھر آپ کس طرح ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ریڈریسل آف گریوینس کر سکیں؟ جب گریوینس ہی جھوٹی ہے تو اس گریوینس کا ریڈریس کیسے ہو سکتا ہے؟ سوال تو یہ اٹھتا ہے نا. تو جہاں تک پولیس کا اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا تعلق ہے تو بالکل کیا ہے ڈیفینڈ. جہاں تک مار کھانے کا تعلق ہے تو بالکل پولیس نے کھائی ہے مار. جہاں تک روکنے کا تعلق ہے بچوں کو تو بالکل روکا اور روکیں گے, جو کہ لیگل باؤنڈز میں رہتے ہوئے. نہیں, اسلحہ نہیں ہم استعمال کرتے. جب بھی پروٹیسٹ ہوتا ہے آپ اینٹی رائٹ گیئر پہنتے ہیں اور آپ کو ہمارے پولیس اہلکار ARF کے گیئر میں ہی نظر آئیں گے. سینئر آفیسرز بھی گیئر پہنا ہوا تھا اور اہلکاروں نے بھی گیئر پہنا ہوا تھا. ویپنس were never allowed, will never be allowed, and that cannot happen in any form of protest or law and order situation where weapons are going to be used. لیکن ان کو اگر ہم دیکھیں یہ بچوں نے ایک کیا ہے, اس کے اندر میچیورڈ نہیں ہے, چھوٹے بچے ہیں جن کو نہیں آئیڈیا کہ وہ اس ٹائم پہ کیا کر رہے ہیں. وہ چارج ہوئے, انہوں نے پروٹیسٹ کیا, وہ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں. کیا اس چیز کی ڈیو کنسیڈریشن لی گئی؟ حراست میں لیا کیا ان میں سے کسی کو؟ CM صاحبہ کی گائیڈ لائنس یہی تھیں کہ اس چیز کی ڈیو کنسیڈریشن لی جائے کہ ان کا فیوچر ہم خراب نہیں کریں گے. پیپل ور بچے دا کڈز ور کالڈ ٹو دا پولیس اسٹیشن, ٹھیک ہے, ان کے پیرنٹس کو بلوایا گیا اور ان سے صرف شورٹی بانڈس دیے گئے کہ آپ کا بچہ رائٹنگ کا حصہ نہیں بنے گا. دیٹس اٹ, اینڈ دے ور ہینڈڈ اوور ٹو دیئر پیرنٹس. ٹھیک ہے. اس ٹائم پہ اس وقت تک جو اسٹوڈنٹس ہیں ان ایک کی اور کیا ڈیمانڈ انٹرسٹنگ بھی ویڈیو جو ہے جو پروٹیسٹ کے بعد کی ویڈیو جس کے اندر بچی جو ہے وہ لیٹ رہی ہے اور گھبرائی ہوئی ہے, اس کو بھی انہوں نے ایسوسیٹ کر دیا کہ اصل تو ریپ وکٹم یہ ہے. اوکے. ابھی آئی گاٹ اے فون کال, انہوں نے کہا میڈم وہ جو ویڈیو ہے وہ والی ریپ وکٹم تو نہیں ہے. I was like, which video are you talking about? I was like, if you're such a big of an investigator then please go investigate the case اور مجھے بھی بتا دیجیے گا. ٹھیک ہے. اچھا, اس وقت تک جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی ڈیمانڈس کیا ہے؟ اگر آپ ان کے پیجز دیکھیں انسٹاگرام کے اوپر اور ادھر ادھر تو ان کی ڈیمانڈس ہیں کہ باڈیز ہینڈ اوور کی جائیں. ٹھیک ہے, تو اپیرنٹلی ناؤ پیپل ہیو بین کلڈ ان دا پروٹیسٹ. ٹھیک ہے,
बॉडीज़ हैंड ओवर की जाएं, जिन लड़कों को चोटें लगी हैं उनका इलाज करवाया जाए. भाई लड़के जो चोटें लगी हैं जिनकी उनको फॉरेन फर्स्ट एड प्रोवाइड की गई, जो कि बाय द वे उनको अपनी वजह से लगी हैं. उनको अपनी वजह से. आपने देखा शीशे तोड़ते हुए? मैंने देखा. अच्छा. इसके अलावा ये है कि जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है वो माफ़ी मांगे, ठीक है, और रेप विक्टिम को जो है उसकी FIR दी जाए, ठीक है. भाई रेप विक्टिम की कैसे FIR दें? रेप विक्टिम कहाँ से लाएं? ठीक है. एंटिटी तो होनी चाहिए ना. रेप विक्टिम कहाँ से लाएं जिसके ऊपर FIR देनी है? दैट्स द क्वेश्चन. एंड व्हाई द स्टेट वुड नॉट रजिस्टर एन FIR व्हेन इट कम्स टू अ रेप क्राइम? व्हाई वुडंट इट डू इट? Obviously it would. These are the मोटी demands that they're asking for. अच्छा, इससे पहले आपने रेप केसेस डील किए होंगे. हाँ जी. अगर हम समझना चाहें जो रेपिस्ट की मेंटेलिटी होती है, मैं भी समझना चाहता हूँ, मेरी जो ऑडियंस है वो भी समझना चाहती है. Exercising of control. Psychology shows that people who have a fetish for control, and rape basically is the exertion of control. कि you are more powerful than the other person, और आप इतने ताकतवर हो उससे ज़्यादा कि आप उसको डिफाइल कर सकते हो. बिकॉज आपकी जो फिज़िकल सैंक्टिटी है और आपकी जो एंटिटी है और जो आइडेंटिटी है उसकी धज्जियाँ उड़ जाती हैं ना रेप केस में. आपको वॉयलेट करके कोई आपकी मर्ज़ी के बगैर चला जाता है, ठीक है. तो दैट्स द एक्सरसाइजिंग ऑफ कंट्रोल. रेपिस्ट्स लाइक एक्सरसाइजिंग कंट्रोल. तो जहाँ से उनको पता होता है कि वो मतलब रेसिप्रोकेट नहीं होगी चीज़, उधर द अर्ज टू डू इट बढ़ती है. एंड देन दे एक्सरसाइज कंट्रोल एंड वायलेट द वेरी आइडेंटिटी ऑफ दैट पर्सन. इट्स अ फॉर्म ऑफ पावर प्ले एट द एंड ऑफ द डे. अगर हम देखें इसके अंदर, रेपिस्ट जो है रेप करने के बाद कत्ल क्यों कर देता है? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. रेपिस्ट ज़्यादातर रेप करने के बाद कत्ल उस टाइम करता है जब उसे अपनी आइडेंटिटी रिवील होने का ख़तरा हो. एज पुलिस ऑफिसर्स जब हम लोग रेप केसेस पे जाते हैं जहाँ डेड बॉडी मिलती है बच्ची की, तो वहाँ हमें इसके अंदर हमारा 50% चांस ये होता है कि उसने रेप किया जो उसे जानता था. क्योंकि जब इसको डर था कि बच्ची जब जाएगी तो वो बता देगी कि चचा ने मेरे साथ ये किया है, या मामू ने किया है, या भाई ने किया है. हमने हर तरह के रेप केसेस देखे हुए ना, या बाप ने किया है, ठीक है, या ससुर ने किया है, ठीक है. तो उधर चांसेस ऑफ किलिंग ज़्यादा होते हैं. एक मर्डर इस तरह भी होता है. दूसरा होता है कि अगर ब्रूटली आप एग्जर्ट करें, और ख़ास तौर पे अगर रिसीविंग एंड पे बच्चा हो या बच्ची हो, तो उसकी क्योंकि ऑर्गन्स उस तरह से डेवलप नहीं हुए होते, तो उधर डेथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू एन एडल्ट. वो फिर ड्यूरिंग रेप भी डेथ हो सकती है. अच्छा, तीसरा और सबसे जो इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है इस सारी चीज़ का, दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस. आई एम ग्लैड दैट यू आर आस्किंग फ्रॉम अ क्रिमिनल पॉइंट ऑफ व्यू. सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि सर्टन पीपल लाइक टू हैव, वी आर ऑल एडल्ट्स हियर, सर्टन पीपल लाइक टू हैव सेक्शुअल इंटरकोर्स विद डेड बॉडीज़, ठीक है. उसके अंदर हमारे पास केसेस आए हैं जहाँ वो नई दफन हुई होती है लड़की, या इवन बूढ़ी औरतें, ठीक है, उनको खोद के कब्र निकाल के डेड बॉडी तो उसका रेप कर लेते हैं, ठीक है. तो उसमें केसेस ये भी हैं कि बच्ची को पहले मारा जाए और फिर उसका रेप किया जाए. तो उसके अंदर उनकी वो फेटिश एक डिफरेंट हो जाती है, ठीक है. सो इट इज़ ऑल फेटिश बेस्ड, हाउ यू वुड लाइक टू एग्जर्ट कंट्रोल. उसके अंदर फिर आगे इसी तरह फिर आपके सॉडमी के केसेस भी मटीरियलाइज होते हैं, सही है, कि जहाँ आपको यू फील दिस अर्ज टू डू इट विद द सेम सेक्स, ठीक है, और उसके अंदर भी फिर इट्स द एक्सरसाइजिंग ऑफ कंट्रोल. इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है जो रेप होता है जेल्स के अंदर. हाँ, जेल्स में होते हैं, ठीक है. अच्छा, अब जेल में रेप इस वजह से होता है कि मैं बड़ा चौधरी हूँ, तू ही 302 दे कत्ल कीते ने ना बड़े, तो मैं भी बड़ा बड़ा चौधरी हाँ, ठीक है ना, तो मैं तेनू सबक सिखाना. अब वो सबक सिखाने का मतलब ये नहीं कि मैं चुपेड़ मारूंगा या मुक्का मारूंगा. सबक सिखाने का मतलब है कि आई विल डिफाइल यू, आई विल डिस्ट्रॉय द वेरी आइडेंटिटी दैट यू हैव, एंड आई विल डू दैट बाय रेपिंग यू. तो ये पूरी दुनिया में होता है. अगर हम बात करें अमेरिका में सबसे ज़्यादा जेल्स में होते हैं. अच्छा, अब ये अब सारी आप इसके अगर कॉन्टूर्स देखेंगे तो यू विल एंड अप रियलाइजिंग दैट ऑल ऑफ दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ एग्जर्शन ऑफ
कंट्रोल वेयर यू थिंक दैट जो दूसरा बंदा है वो आपका सब्जेक्ट है और आपको ये इख्तियार है कि मैं अपने सब्जेक्ट के ऊपर जिस तरह का भी इन्फ्लुएंस ताकत इस्तेमाल कर सकूं मैं कर सकता हूँ. अच्छा, इसी के साथ एक और सवाल लिंक होता है. हम क्या कह सकते हैं कि जो रेप है वो सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल डिज़ायर के लिए किया जाता है या और भी कोई पर्पस होते हैं, एंगर होता है, फुली कंट्रोल आपने कहा. देखिए, सेक्सुअल डिज़ायर, लस्ट और फ्रस्ट्रेशन जो है ना वो उसको प्रोपेल करती है, ठीक है. लेकिन रेप जो है ना, रेप करना किसी की मर्जी के खिलाफ, उसको एक पावर प्ले का एक्ट कंसिडर किया जाता है कि आई विल एग्जर्ट माई कंट्रोल ऑन यू. व्हाट डू यू मीन बाय पावर? पावर है क्या? इसकी एक बड़ी सादा सी डेफिनेशन है ना. आपको हर बंदा आराम से अल्फाज इस्तेमाल करता है, बड़ा पावरफुल है वो, बड़ा पावर का मतलब क्या है? कंट्रोल करना है किसी को. नहीं, हाँ, कंट्रोल करना किसी को ज़बान इस्तेमाल किए बगैर, कंट्रोल करना किसी को कुछ कहे बगैर, कंट्रोल करना किसी को कोई डायरेक्ट एक्ट किए बगैर. अच्छा, पावर इज़ अ फॉर्म ऑफ कंट्रोल. मेरे सबॉर्डिनेट जो हैं वो अगर एक्सरसाइज कर, मैं उनके ऊपर एक कंट्रोल एक्सरसाइज कर रही हूँ ना, दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ पावर जो मुझे मेरे ऑफिस ने दे दिया. ठीक है, अगर मेरी पर्सनैलिटी की वजह से मैं अगले का बिहेवियर कंट्रोल कर रही हूँ तो दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ पावर जो कि मुझे करिश्मा की वजह से मिल गई. ठीक है, पावर हैज़ डिफरेंट कॉन्टूर्स. सो यू गॉट लीगल पावर जो मुझे रैंक की वजह से मिल गई. यू गॉट कैरिज्मेटिक पावर, जिस तरह कहा जाता है कि कुछ लीडर्स थे हमारे पास्ट के अंदर, वो वेरी कैरिज्मेटिक एंड दे यूज टू influence a form of control on other people, right? तो ये सारे contours हैं power के. तो this becomes a power play. Rape at the end of the day is a way of influencing yourself and thrusting yourself in order to destroy the identity of a person. जहाँ तक dead bodies के साथ rape करने का ताल्लुक है ना, that is a form of sexual lust that you like doing. साइकोपैथ है. जहाँ तक not really. साइकोपैथ इज़ अ डिफरेंट डेफिनेशन. कॉन्वर्जेशन डिविएट हो जाएगी लेकिन मैं इसको टच ज़रूर करूँगी. जिस तरह बच्चों को आप सेक्सुअली डिज़ायर कर रहे हो तो दैट्स अ सेक्सुअल फेटिश. वो एक शौक है आपको यू वांट टू डू इट विद किड्स, यू वांट टू डू इट विद द सेम जेंडर, यू वांट टू डू इट विद डेड बॉडीज. ठीक है, सही है. अच्छा, रेप इज़ समथिंग डिफरेंट. रेप इज़ एक दो इंडिविजुअल्स हैं, दो सब्जेक्ट्स हैं. वो लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती हैं, दोनों लड़कियां हो सकती हैं, दोनों लड़के हो सकते हैं. ठीक है, उधर आप अपने आप को फोर्स कर रहे हो किसी के ऊपर. ठीक है, ताकि आप एक पॉइंट प्रूव कर सको कि आई एम मोर पावरफुल देन यू. इट मेक्स यू फील पावरफुल, इट मेक्स यू फील लाइक अ बेटर ह्यूमन बीइंग. आप अपनी आइडेंटिटी को सोलिडिफाई कर रहे होते हो इस वजह से. अच्छा, अब आ जाती है साइकोपैथ्स की बात. साइकोपैथ का मतलब ये होता है वो इंसान जो अपने इमोशंस को अपनी लॉजिकल रीजनिंग से सेट अपार्ट कर सके. एक साइकोपैथ्स का बहुत लेमैन का ना टेस्ट होता है जो हमें एनपीए में भी करवाते हैं, किताबों में भी बहुत पाया जाता है. क्या होता है? वो ये है कि आप फर्ज कर लें कि आपके पास 2 रेल ट्रैक्स हैं. ठीक है, गाड़ी आनी है इस रेल ट्रैक के ऊपर, ट्रेन ने गुजरना है इस रेल ट्रैक से. 6 बच्चे हैं जो रेल ट्रैक्स पे खेल रहे हैं. ठीक है, 4 इधर हैं जिसके ऊपर से ट्रेन गुजरनी है और 2 इधर हैं जिसके ऊपर से ट्रेन नहीं गुजरनी. ठीक है, इन 6 के 6 बच्चों को पता है कि ट्रेन इधर से गुजरनी है. ठीक है, वो जो 2 हैं वो इधर खेल रहे हैं, 4 इधर खेल रहे हैं. आप ट्रेन के ड्राइवर हो. ठीक है, और आप देखते हो कि इस ट्रैक पे 4 हैं, इस ट्रैक पे 2 हैं. आप किस ट्रैक के ऊपर से गुजारोगे? 2 से गुजारोगे ना. क्यों? क्योंकि 4 बच्चे ना मरे, लेकिन 2 तो ठीक थे, वो तो सही ट्रैक पे खेल रहे थे. जिसके अंदर साइकोपैथिक टेंडेंसीज है ना, वो 4 के ऊपर से गुजारेगा. वो कहेगा 2 जो थे वो ठीक थे. द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन रीजन एंड इमोशंस, उसके अंदर एक बहुत स्टार्क ब्लैक एंड वाइट जो कर लेना वो उसके अंदर साइकोपैथिक टेंडेंसीज होती हैं. रिसर्च शोज के वर्ल्ड लीडर्स who become very successful lawyers, very successful surgeons have got psychopathic tendencies in them because they are able to differentiate between their emotions and what logic and reality demands them to do so. So this is ये है definition एक psychopath. बिल्कुल ठीक है.
اچھا اگر ہم بات کریں پاکستان اور انڈیا میں بھی ہم نے دیکھا کیا بدنامی کے ڈر سے ریپ کیسز رپورٹ کم ہوتے ہیں یا کوئی اور بھی ریزن ہوگی, لیکن کیا ریپ کیسز کی رپورٹ کوئی ہونے کو کے ریلیشن ہے ان دونوں میں, آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا, کو ریلیشن آبویسلی ایگزسٹ کرتا ہے. ہر چیز ایک ویریبل دوسرے ویریبل کو امپیکٹ کرتا ہے. سوال یہاں یہ اٹھتا ہے کہ کس ڈگری تک امپیکٹ کرتا ہے. کیا یہ اسی ڈگری تک امپیکٹ کرتا تھا جس طرح وہ 90s میں کرتا تھا, یا 1980s میں کرتا تھا, یا 1970s میں کرتا تھا, یا ڈگری کے اندر ویریشن آئی ہے؟ امپیکٹ ضرور کرے گا فار ٹائمس ٹو کم, بیکاز ایک ٹیبو ہے نا, ایک ٹیبو ایسوسیٹڈ ہے. ٹھیک ہے, اس کی ڈگری اور نوعیت جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی ود دا پیسج آف ٹائم. جس طرح آپ آج سے 40 سال پہلے آپ کی والدہ یا میری والدہ یہ امیجن کر سکتی تھیں کہ وہ شادی نہیں کروائیں گی, نہیں کر سکتی تھیں, یا میری والدہ تو ایٹ لیسٹ یہ امیجن نہیں کر سکتی تھیں کہ وہ ایک سوسائٹی میں ایسے رہ رہی ہوں گی ویئر ویمن وڈ بی سو امپاورڈ دیٹ دے ڈیسائڈ دیٹ دے ول ناٹ ہیو چلڈرن اینڈ دیئر پارٹنرز وڈ بی اوکے ود اٹ. بٹ ناؤ یو آر موونگ ٹوورڈز دیٹ اسٹیج. ٹھیک ہے, ویئر partners, couples have decided that maybe they would like to be childless. Society morph کرتی ہے نا, evolve کرتی ہے. تو degree of impact this social taboo has on whether a case would be reported or not has reduced. وہ degree گر گئی ہے, لیکن وہ impact taboo کے ساتھ ساتھ چلے گا, اور آہستہ 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 as the society evolves وہ کم ہوتا جائے گا. جتنے آپ کے پاس پلیٹ فارم, ہم امیجن نہیں کر سکتے تھے کہ ٹوبا ٹیکسنگ سے ورچوئل پولیس اسٹیشن میں کال آئے گی. یہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے, ورچوئل پولیس اسٹیشن سیف سٹی کے اندر ہے لاہور میں. ہاں, ٹوبا ٹیکسنگ سے کال آئے گی کہ میرے والدین میری فورسفل شادی کروانے لگے ہیں, مجھے بچا لیں. اور رات کے 3 بجے آپ ایس ایچ او کو فون کرو گے, اس کو کہ فوراً پہنچے, بچی کا نکاح ہو رہا ہے, اور وہ روکیں گے اور بچی کو آپ ٹرانسفر کریں گے کسی سیف اسپیس کے اندر. ٹھیک ہے, پر اب یہ ہو رہا ہے کیوں؟ بیکاز آف دی ایڈونٹ آف ٹیکنالوجی, رائٹ؟ تو ڈگری آف دیٹ ہیپننگ ہیز ریڈیوسڈ, بٹ آبویسلی اٹس گوئنگ ٹو ٹیک ٹائم ٹو چینج. اس کا سب سے خوبصورت جو پروورب ہے نا, جو ساری چیز کو سم اپ کرتا ہے, وہ ہے دا تھرڈ جنریشن از دا جنریشن آف دا جینٹل مین. کورا کہتا ہے دا تھرڈ جنریشن از دا جنریشن آف دا جینٹل مین. اس کا مقصد یہ ہے کہ جس جگہ پہ آپ کھڑے ہیں وہاں آپ کا باپ نہیں کھڑا ہوا تھا, اور جس جگہ پہ آپ کے والد صاحب کھڑے ہوئے تھے وہاں آپ کا دادا نہیں کھڑا ہوا تھا. ٹھیک ہے نا, آہستہ آہستہ جنریشن وائز چینجز آتی ہیں ایز لانگ ایز یو آر موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. اچھا, لیکن آج کے وقت میں بھی کیا آپ دیکھتے ہیں, ابھی ریسنٹلی کولکتہ کیس آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا, اس میں بھی وکٹم بلیمنگ ہوئی کہ رات کے 2:30 بجے اس لڑکی کو اس سیمینار ہال میں نہیں جانا چاہیے تھا. نہیں ہونی چاہیے. ہمیں پاکستان میں بھی نظر آتی ہیں, سیالکوٹ انسیڈنٹ جب ہوا اس میں بھی ہوئی. وکٹم بلیمنگ ریپ کیس کے ساتھ کیوں لنک کی جاتی ہے؟ کیونکہ ان ہائنڈ سائٹ ہمیں ہر چیز جو نہیں ہے وہ بہتر کرنے کا شوق ہے. دس از ہاؤ یور برین ورکس. ان ریٹروسپیکٹ ہر چیز ہمیں بہتر کرنے کا شوق ہے. جب سچویشن ہو رہی ہوتی ہے نا, یار ڈی ایس پی نے گل نہیں کرنی چاہیے تھی اس ٹائم. جب وہ ڈی ایس پی روک رہا ہوگا نا, اسے لگ رہا ہوگا وہ ٹھیک کر رہا. ٹھیک ہے, ہائنڈ سائٹ ہے نا. اچھا, 10 دن بعد یار یہ نہیں ہونا چاہیے سی, وہ مینوں شیئر نہیں کرنی چاہیے سی, مینوں پتہ ہونا چاہیے سی بہتر, مطلب میں اس چیز سے تو بہتر تھا نا یار, یہ نہیں کرنا چاہیے سی. اچھا نہیں یار, کڑی کو بیان نہیں دوانا چاہیے سی. ٹھیک ہے, ان ہائنڈ سائٹ ہر چیز بہتر لگ رہی ہے. صحیح ہے. ان ہائنڈ سائٹ جب آپ ان ہائنڈ سائٹ چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہو نا, تو یو آٹومیٹکلی اسٹارٹ بلیمنگ دا وکٹم. بلیمنگ از دا ورسٹ تھنگ دیٹ کین بی ڈن. Victim blaming is the worst thing that you can do to any victim. It could be of rape, it could be of sodomy, it could be of any کسی بھی کرائم کا, even murder یا attempt to murder. اگر کوئی آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے, اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے. It's as simple as that. بچی کو رات کو 3 بجے کیوں نہ جائے وہ سیمینار میں, اگر وہ ایگزاسٹڈ ہے. آپ کی اسپیس جو ہے وہ اتنی سیف ہونی چاہیے کہ اس کے ساتھ یہ نہ ہو. ٹھیک ہے, آپ کی سیف جو اسپیسز ہیں وہ سیف ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تو وکٹم بلیمنگ از اے نو گو. وکٹم بلیمنگ شوڈ نیور بی ڈن. ہمیں انوائرمنٹ کو سیف بنانا ہے, ہمیں ایگزیکٹلی, ہم نے وکٹم کو بلیم نہیں کرنا. ایگزیکٹلی, ہم نے اس کی موومنٹ ریسٹرکٹ نہیں کرنی. ہم نے اس کو یہ نہیں بتانا تم نے یہ کرنا, تم نے یہ نہیں کرنا, تم نے ایسے کپڑے پہنے, تم نے ایسے نہیں پہننے, تم نے یہ گفتگو کرنی ہے, تم نے یہ نہیں کرنی. نہیں, ہم نے سوچ بدلنی ہے. تو اس میں وکٹم بلیمنگ از سم تھنگ دیٹ کی ناٹ بی اینڈ شوڈ ناٹ بی ٹالریٹڈ آن اینی لیول. ٹھیک ہے. اچھا, اس کو ریپ اپ کرتے ہیں. میرے صرف 2 سوال آپ سے لاسٹ ہیں. اکثر بات کی جاتی ہے جب ریپ کیس ہوتا ہے اور ریئل ریپ کیس ہوتا ہے, اب تو یہ ورڈ بھی ڈالنا پڑے گا کہ ریئل ریپ کیس ہوتا ہے, تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ جو کلپریٹ ہے اسے سخت سزا دی جائے. کیا آپ کے خیال میں کسی کو سخت سے سخت سزا دینے سے ریپ کیسز میں کمی آئے گی؟ میرا ماننا ایسا ہے کہ اگر سرعام پھانسی یا اس طرح کی چیزیں ہوں گی,
مجھے ایسا لگتا ہے کہ ریپ کرنے کے بعد جو وکٹم ہے اس کا مرڈر کر دیا جائے گا, اچھا, اس ڈر سے کہ کل کو یہ آئیڈینٹیفائی نہ کر لے. آپ کا اس پہ کیا کہنا ہے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ریپسٹ ہے اس کو جو آپ کا لا آف دا لینڈ ہے اس کے مطابق سزا دینی چاہیے. اگر آپ کا لا آف دا لینڈ کیسٹریشن کرتا ہے تو کیسٹریٹ کر دیں. اگر لا آف دا لینڈ یہ کہتا ہے کہ اس کو لائف لانگ امپریزنمنٹ دیں تو لائف لانگ امپریزنمنٹ دیں. اٹ شوڈ بی ڈن بائی دا بک, because at the end of the day, the moment you start deviating from the laws of the country, you see anarchy spreading. ٹھیک ہے نا, تو you cannot take the law in your hand. Whatever needs to be done should be done in a manner جو کہ lawful ہو. صحیح ہے. جہاں تک آ جاتی ہے آپ کی پبلک ہینگنگ کی, تو میں نا تھوڑا سا پیچھے جاؤں گی, بیکاز پبلک ہینگنگ کے لیے نا لوگ بہت ایڈوکیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اپنے آپ کو روم کے ٹائم کے اندر, رومنس کے ٹائم کے اندر امیجن کر لیں. ٹھیک ہے, گلیڈیٹرز ہیں جو لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ٹھیک ہے نا, کسی نے مرنا ہے, آپ اس کراؤڈ کا حصہ ہیں اور آپ چیئر کر رہے ہیں. تو آپ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں کہ میں کس چیز کے لیے چیئر کر رہا ہوں. میں ایک بندے کی جیت کے لیے چیئر کر رہا ہوں اور دوسرے کی موت کے لیے. اچھا, تو آپ کو بلڈ شیڈ اور ساری چیزوں کو دیکھنے کے لیے یو بیکم ریزیلینٹ, یو بیکم امیون. ہاں خون ہوتا ہے, خون ہے, مار دو, کر لو. That develops a very apathetic sort of society overall. ٹھیک ہے, ریپسٹ کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے, لا آف دا لینڈ کے مطابق دینی چاہیے. ٹھیک ہے, جس طرح کتاب کہتی ہے اس طرح دیں سزا اسے. That is for the judiciary to answer. Public hanging as such makes you immune to a certain level of lawlessness. آپ, I don't know whether you remember or not, we do. ہمیں 90s کا زمانہ یاد ہے یا 70s کا زمانہ یاد ہے جب سیکٹیرین وائلنس بہت زیادہ ہائپ پہ تھا. ٹھیک ہے, پبلکلی ہینگ کر کے چلے جاتے تھے پرٹیکولر سیکٹ کے لوگوں کو, کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی باڈی اتار کے نیچے رکھتے, رائٹ. تو دیٹ کریٹس اے ویری ایپیتھیٹک سارٹ آف سوسائٹی. ڈونٹ ڈو دیٹ ٹو دا سوسائٹی. آلریڈی یو آر سیئنگ 14 years old throwing stones. ٹھیک ہے, تو ویئر از دس سوسائٹی ہیڈیڈ؟ اٹس این اوپن کویسچن فار ایوری بڈی ٹو آنسر. اچھا, اسی کے ساتھ ایک اور سوال لنک کرنا میں چاہوں گا. ریپسٹ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کو سزا ملے گی اگر وہ پکڑا جائے گا, اس کے باوجود آپ نے ڈیل کیا ہوگا ریپسٹ سے, آپ کی بات ہوئی ہوگی, ان کو پتہ ہوتا ہوگا کہ ان کو جب پکڑے جائیں گے تو سخت سے سخت سزا ملے گی, اس کے بعد بھی انہیں کوئی ڈر نہیں ہوتا. ہیٹ آف دا مومنٹ میں انسان ایک بہت بری چیز ہے. انسان ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے از اے کریچر جو ہیٹ آف دا مومنٹ کے اندر ہیز اے ٹینڈنسی ٹو ڈو ریئلی بیڈ تھنگس. ہیٹ آف دا مومنٹ میں یو ریپ, ہیٹ آف دا مومنٹ میں یو کل یور اون بردر, ہیٹ آف دا مومنٹ میں یو ڈو آنر کلنگ, ہیٹ آف دا مومنٹ میں یو ڈو ایوری تھنگ. ٹھیک ہے, اسی وجہ سے قرآن شریف میں بھی ہے اور اسلام میں بھی ہے کہ جو غصہ ہے وہ حرام ہے. ٹھیک ہے, جب تمہیں لگے کہ تمہیں شیطان بہکا رہا ہے تو رک جاؤ. ٹھیک ہے, رکو, رکنے کا حکم ہے. مولا علی کا قول ہے کہ اگر تمہیں تمہارا دل چاہ رہا ہو کہ تم نے کوئی غلط کام کرنا ہے تو اپنے آپ کو اس وقت کے لیے روک لو جب تک وہ وسوسہ اور خیال اگلی دفعہ نہیں آتا. ٹھیک ہے, مطلب اس ٹائم بھی آپ نے اپنے آپ کو روکنا ہی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کرنا ہے, بٹ دا پوائنٹ از اسٹے, رک جاؤ. ٹھیک ہے, تو جو ریپسٹ ہوتے ہیں دے نو واٹ دے ہیو ڈن, دے آر ناٹ چلڈرن, دے نیڈ ٹو بی ڈیلٹ ود بائی دا بک. ان کو سخت سے سخت سزا ضرور دینی چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن سیم گوز فار مرڈررز, سیم گوز فار پیپل ہو کل, سیم goes for everybody else who commits a crime, because at the end of the day we all are humans. Life is not black and white. It's very important for all of us to realize that. Life lies in the grey. گرے کے اندر سب کچھ ہوگا, آپ سب کچھ دیکھیں گے, آپ ڈیتھس دیکھیں گے, آپ ڈیتھس دیکھیں گے, آپ نئی زندگی کو دنیا میں آتے ہوئے دیکھیں گے, آپ مسائل دیکھیں گے, آپ خوشیاں دیکھیں گے, آپ بہت دفعہ یہ سوال اٹھائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ارد گرد, مقصد کیا ہے زندگی کا. ٹھیک ہے, اینڈ دیٹس ویئر ریلیجن کمز ان ٹو ہیلپ یو, ٹو گائڈ یو اسپرچولی, ٹو ٹیل یو دیٹ یو ہیو ٹو بی اے بیٹر پرسن, ریگارڈ جو بھی آپ مذہب فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے ہی آپ نے سوسائٹی میں چھوٹے چھوٹے انسٹیٹیوشنز بنا دی ہیں. آپ کے پاس ایجوکیشن کا انسٹیٹیوشن ہے, کیوں ہے؟ تاکہ آپ بہتر انسان بن جائیں. آپ کے پاس پولیٹیکل انسٹیٹیوشن ہے, کیوں ہے؟ تاکہ آپ کی آواز کی کوئی اہمیت ہو. آپ کے پاس جسٹس کا انسٹیٹیوشن ہے, کیوں ہے؟ تاکہ اگر آپ کو لگے کہ آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے تو آپ کو جسٹس کی رسائی مل سکے, انصاف میں. آپ کے پاس فیملی کا انسٹیٹیوشن کیوں ہے؟ تاکہ آپ کو اس چیز کا احساس ہو سکے کہ آپ اس دنیا میں چھرا چھانٹ نہیں آئے. آپ کے آنے سے پہلے بھی بہت لوگ آئے تھے. آئی تھنک اٹس اے فرینچ فلاسفر ہیں جنہوں نے کہا تھا اگر تم نے زندگی کو سمجھنا ہے تو تمہیں پچھلی 5000 سال کی ہسٹری پڑھنی ہے.
تاکہ تمہیں پتہ چل سکے کہ تمہارے ارد گرد جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ ویسے ہی نہیں ہو رہی, ان کے پیچھے ایک بہت بڑی جنریشنز گزری ہیں جنہوں نے اپنا اپنا تھوڑا 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 کردار ادا کیا ہے ادھر پہنچانے کے لیے تمہیں, جس تم نہج پہ کھڑے ہوئے ہو, اور اب تم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اگلی 10 نسلوں کو پہنچانے کے لیے جس نہج پہ وہ کھڑی ہوں گی. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے دیز انسٹیٹیوشنز کم انٹو پلے. اچھا, اس سے پہلے آپ نے اچرا انسیڈنٹ اس کو دیکھا, جو وہ خاتون تھی ان سے شاید آپ کا ابھی بھی رابطہ ہو, میں پوچھوں گا. ٹھیک ہے, آپ کا ان سے ابھی بھی رابطہ ہے. اب جو جن کے ساتھ ریپ ہوتا ہے وہ پوسٹ ٹراما کیا ان کی لائف ہوتی ہے, یا جو اچرا انسیڈنٹ میں جو اس نے فیس کیا اس کے اندر نا فیملی بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. آپ کے جو پرائمری گارڈینز ہیں نا وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے اندر آپ کو کتاب کا سپورٹ سسٹم کمز ان ٹو پلے. اس کے ساتھ ساتھ یو نیڈ اے سائیکالوجسٹ ود یو, بیکاز بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, مطلب میری ماں مجھ سے محبت ضرور کر سکتی ہے لیکن میری ماں مجھے یہ نہیں بتا سکتی کہ میں نے بخار میں دوائی کون سی کھانی ہے, وہ مجھے ڈاکٹر ہی بتائے گا. کاؤنسلنگ آپ کو, ٹھیک ہے نا, تو آپ کو ایک لیول آف کاؤنسلنگ جو ہے وہ اسپیشلسٹ ہی دے گا, وہ آپ کی والدین نہیں دے سکتے. جو سپورٹ آپ کے بہن بھائی آپ کو پرووائڈ کر سکتے ہیں وہ ضرور ہونی چاہیے, لیکن یو نیڈ اے اسپیشلسٹ آن بورڈ ود دیٹ از ویل. اس کے لیے جو ہش کلچر ہے نا, وکٹم بلیمنگ کی وجہ سے چپ کر جانے والا کلچر, وہ ختم کرنا پڑے گا ہمیں, فار دا وکٹم ٹو فیل امپاورڈ, کہ وکٹم اتنا امپاورڈ ہو کہ وہ کل کو 100 بندوں کے اندر آ کے یہ بتا سکے کہ میرے ساتھ یہ ہوا تھا, میں نے اس طرح سروائیو کیا تھا. جو کہ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیکشل ابیوز جو بچپن میں ہوتی ہے, ان کے لوگ جو اس چیز میں سے گزر چکے ہوتے ہیں وہ آ کے اب بات کرنا شروع ہو گئے ہیں. انہوں نے کیا بات, آپ نے دیکھا ماضی میں, انہوں نے اب بات کرنا شروع کر دی ہے. ٹھیک ہے, تو دیٹ از امپورٹنٹ. آپ اتنی سیف اسپیس کریٹ کر دو کہ جو وکٹم ہے وہ آ کے بتائے کہ میرے ساتھ یہ ہوا تھا, مجھے ایسا لگا تھا, تو اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ یہ ہو, تاکہ وہ ایکسپریس کر سکیں اپنے ایموشنز. کیا ہماری سوسائٹی میں اس وقت میں ایسی اسپیس اویلیبل ہے؟ سائلوز میں ہماری سوسائٹی میں ملٹیپل سائلوز ایگزسٹ کرتے ہیں. سوشل بیریئرز جب کریٹ ہو جاتے ہیں نا, بیسڈ آن اکنامکس, سوشل اسٹریٹیفیکیشن کی ایک چھوٹی سی تھیوری ہے. اس میں یہ ہے کہ 5 لوگ ہیں, وہ ایک دوسرے کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پہ ملتے ہیں کیونکہ وہ ایک ہی کینٹین میں بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد سوشیولوجسٹ ڈیسائڈ کرتا ہے کہ میں نے 2 کمرے بنا دینے ہیں. ٹھیک ہے, 3 لوگوں کو میں نے ایک کمرے میں ڈال دینا ہے, 2 لوگوں کو میں نے ایک کمرے میں ڈال دینا ہے. ٹھیک ہے, ان 5 کا انٹریکشن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے, 3 کا زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور 2 کا زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ ایک بیریئر بیچ میں آ گیا جس کو ہم دیوار کہتے ہیں اور کمرے. ٹھیک ہے, سملرلی سوشل اسٹریٹیفائی ہو گئے. ٹھیک ہے, سوشل اسٹریٹیفیکیشن کی وجہ سے آپ کا جو انٹریکشن کرنے کا ببل ہے نا, وہ یا تو انکریز ہوتا ہے یا ڈیکریز ہوتا ہے. اس کے اندر آپ کی اکنامکس آپ کا رول پلے کرتی ہے, آپ کے پولیٹیکل ویوز آپ کا رول پلے کرتے ہیں, کس جگہ پہ آپ رہتے ہو وہ رول پلے کرتے ہیں. آبویسلی یو وڈ ناٹ بی, آپ روزانہ کی بنیاد پہ گجرانوالے والوں سے تو انٹریکٹ نہیں کر رہے. آپ کا پیئر گروپس جو ہے وہ آپ کا اسکول رول پلے کرتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا, اب وہ والا سوشل اسٹریٹیفیکیشن والا گروپ جس کے اندر کانورزیشن بہت لبرل ہے, ٹھیک ہے, جس کے اندر کانورزیشن بہت اوپن ہے, کمیونیکیشن بہت اچھی ہے, وہ فیملی کے اندر بھی یہ بات کر سکتے ہیں ابیوز کے متعلق, وہ اپنے دوستوں میں بھی یہ بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اپنے ایکسٹینڈیڈ گروپ میں بھی کر سکتے ہیں. وہ سوسائٹی جو کہ اکنامکلی ڈاؤن ٹراڈن ہے, کنجسٹڈ ایریا میں رہتے ہیں, سوشل ٹیبوز کو بہت مانتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ٹرانسفارمیٹیو ریلیشن شپس ہیں, ٹھیک ہے نا, امیج, سوشل امیج میٹرز اے لاٹ ٹو دیم. ٹھیک ہے, ادھر یہ بات کم ہوگی, ادھر ہش کلچر نہیں کریں گے وہاں پر. ہاں, تو ہماری سوسائٹی میں بھی یہ ہے, سائلوز ہیں. کچھ سرکلز ایسے ہیں جس کے اندر آپ بات کر سکتے ہو, کچھ سرکلز ایسے ہیں جس کے اندر آپ بات نہیں کر سکتے. اس کا ایک بہت سادہ سا سوال ہے میرا آپ سے, وہ یہ ہے کہ چلیں گے تو ریپ کی بات ہے نا, کیا آپ اپنے ریلیجیس ویوز یا پولیٹیکل ویوز کی بات ہر جگہ کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے. دیٹ از ویئر دا کانسیپٹ آف کریٹنگ سیف اسپیسز کمز ان, کہ آپ کے سائلوز بڑھتے جائیں ٹو سچ این ایکسٹینٹ کہ آپ کے سیف اسپیسز بہت زیادہ ایکسٹینڈ ہو جائیں. So the entire city becomes a safe space where you can talk about anything and everything under the sun. And nobody is going to do something to you. And you don't feel fair. And your social image is not damaged. لیکن اس میں بھی ٹائم لگے گا. ٹائم لگے گا. Because obviously society evolves at a certain pace. اتار دو, اکھاڑ دو, گرا دو, اسٹیٹس کو کمپلیٹلی چیلنج کر کے برباد کر دو. This is not how societies are built. اسپوریڈک ایوولوشن ہوتی ہے چیزوں کی,
ان کو اسی طریقے سے ایوالو ہونے دیں. اس کے اندر ہاں ایوولوشن فاسٹ پیس ہو سکتی ہے, اس کو دھکا لگ سکتا ہے ٹیکنالوجی کے تھرو. ٹیکنالوجی آ گئی تو ایوولوشن زیادہ ہو جائے گی. ایک جنریشن کو جو بات پتہ چلنی تھی 10 سال بعد, اس جنریشن کو بات آج پتہ چل جائے گی. ٹھیک ہے نا, بیکاز آف دی ایڈونٹ آف ٹیکنالوجی, رائٹ. تو وہ اسے ایکسیلریٹ کر سکتی ہے آپ کی سوشل ایوولوشن کو, لیکن سوشل ایوولوشن میں ٹائم لگے گا. آپ کے خیال میں ریپ سے ریلیٹڈ فیک نیوز پھیلانے سے سوسائٹی کے اندر کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیں.